الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو آگ لگا دیں گے۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی نے اجلاس میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، ایسے اداروں کو آگ لگا دیں گے۔ الیکشن کمیشن ہمیشہ دھاندلی کرتا رہا ہے۔ یہ وفاقی وزیر کا بیان ہے ایک ایسے ادارے کے بارے میں جو آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کرانے کا کلی طور پر مجاز ہے۔ الیکشن کے دنوں میں اور الیکشن سے پہلے یہ ادارہ تمام اداروں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اس ادارے کے بغیر آپ پاکستان کے اندر منتخب جمہوری حکومت نہیں چلا سکتے۔ موصوف وزیر اس الیکشن کمیشن کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کا جواب کیا آتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بہت سارے معاملات پر اس حکومت کے لیے مسئلے کھڑے کیے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اصولوں کی پابندی کرتا ہے۔ ایک تو جو نہ بتانے والا معاملہ ہے جس کے اوپر اعظم سواتی جیسے وزراء بات نہیں کریں گے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس پر حکومت وقت اور اس کے زعما جو ہیں وہ بہت نالاں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن نے ان کی جماعت پر پیسوں کے اندر، چندے کے اندر بدعنوانی کے معاملات پر ایک تلوار لٹکا کے رکھی ہوئی ہے۔ جو موقع ان کو ملتا ہے وہ الیکشن کمیشن کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں۔ ظاہراً اس بیان کے پیچھے جو محرکات ہیں ظاہراً وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو اب اپنا سیاسی قبلہ بنا لیا ہے، جس کو ہر حال میں اس نے مضبوط رکھنا ہے اور اس کی سمت ہی اس نے چلنا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر پاکستان میں اس وقت تمام شعبہ زندگی میں عمومی ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دھاندلی کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے سوفسٹیکیٹڈ انداز سے دھاندلی کرنے والا فیکٹر ہے۔ مگر حکومت نے جس انداز سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سیاسی طور پر۔ زندگی اور موت کے مسئلے کے اندر حکومت کی اپنے کیا انٹرسٹ ہے وہ میں پچھلے STH کے اندر تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ آپ نے مشینوں کے ذریعے واردات کرنی ہے تاکہ مشینوں کے ساتھ اپوزیشن ساری زندگی لڑائی کرتی رہے اور کسی فرد کے اوپر، کسی ادارے کے اوپر، کسی شخصیت کی طرف آپ انگلی نہ اٹھا پائیں۔ تمام ایکسپرٹس اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام اس وقت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو متعارف کروانے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور دنیا بھر کے اندر تقریباً 100% جمہوریتیں جو ہیں 3-4% کو چھوڑ کر 97% جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے وبال سے بچتے ہوئے عام انتخابی طریقے اپناتے ہیں۔ یہ غصہ اپنی جگہ پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر الیکشن کمیشن جو 37 اعتراضات داخل کیے ہیں، لیکن اس حد تک جانا کہ آپ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں گے، میرے خیال میں اس سے بڑی توہین الیکشن کمیشن کی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کنٹیمپٹ والی گفتگو کی جا نہیں سکتی۔ اس سے زیادہ آپ کو ذہنی پستی کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جب وزیر جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اپنی تنخواہ وصول کرتا ہے، پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلنے والے ایک اور آئینی اور قانونی ادارے کو جس کے اندر تمام معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے۔ یہ کسی مقبوضہ ملک کے اندر کوئی احتجاجی جلسے سے خطاب نہیں کرے وزیر موصوف، یہ طاقت میں ہوتے ہوئے آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس حد تک جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ اب اعظم سواتی جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ انتخابات اگر صحیح معنوں میں شفاف ہوئے، مشینی دھاندلی یا انسانی دھاندلی کے باوجود، تو شاید جن حلقوں سے لڑتے چلے آ رہے ہیں ان حلقوں میں ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ 3 سال کے اندر جو کارکردگی رہی ہے وہ اتنی ناگفتہ بے ہے کہ اس کے اوپر لوگ ماں سوائے موجودہ طاقت میں موجود نمائندگان کو نکال باہر کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں اپنائیں گے۔ لہٰذا ان جیسے لوگ اور ان سے ساتھ نتھے ہوئے ویسٹڈ انٹرسٹ جو سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسی واردات کرنی ہے جس واردات کے نتیجے میں موجودہ نظام برقرار رہے اور اس میں ان کی طاقت کا علم جو ہے بلند رہے۔ اب واردات کرنے میں الیکشن کمیشن نے ایک سٹینس لے لیا ہے، تو چاہے وہ فارن فنڈنگ کا مسئلہ ہو
الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا معاملہ ہو، یہ دوسرے معاملات ہوں جس کے اوپر حکومت الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالتی ہے، باقاعدہ پیغامات بھجواتی ہے۔ الیکشن کمیشن اور حکومت کے نمائندگان جو ہے اس وقت آپ کو آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایس ٹی ایچ کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیان جو ہے آپ کو ایک ذہنی کیفیت کی شواہد فراہم کرتا ہے جس میں آپ کے مخالف اصول کے تابع آئین اور قانون کی بات کرنے والے افراد کو تو چھوڑیں، یہ اداروں کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں شخص کو آگ لگا دوں گا، انہوں نے اس ادارے کو آگ لگانے کی بات کی ہے، یعنی اس ادارے کو جلا کر میں نے بھسم کر دینا ہے اگر اس ادارے کے لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ تو جب آپ اتنا مصمم ارادہ کر لیتے ہیں آئینی اداروں کے بارے میں، تو جو نقاد ہوں گے اور نقاد ہیں ان کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہوتے ہوں گے؟ تو یہ تمام کا تمام جو انٹالرنس ہے یہ ٹاپ سے آتی۔ جب آپ نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جو ہم نے بات کرنی ہے اس پر اگر کسی نے بات نہ مانی، اس کی اطاعت گزاری نہیں کی تو ہم نے اس کا حشر نشر کر دینا ہے، تو اسی قسم کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ وزیر موصوف اس سے پہلے بھی کافی بیانات دے چکے ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ایک سیمپل ہے اس ذہنی سوچ کا، وہ فسطائی سوچ جو ہے، جو اپنے علاوہ کسی اور کا نقطہ نظر سننے کو تیار نہیں ہے، وہ فیشزم پر مبنی پالیسیاں ہیں جو اپنے سامنے آنے والے ہر رزسٹ کرنے والے ہر خیال کو، ہر سوچ کو تہس نہس کرنا چاہتی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کے اختیارات میں ہے کہ ایسے بیانات کا نوٹس لیں، لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے، اگر جس میں حیرانی کی بات نہیں ہے، کہ اس قسم کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں ایسے معاملات کے اوپر جن کو جمہوری انداز سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کیسے کروانے ہیں، کس انداز میں کروانے ہیں، فیئر اینڈ فری ہونے کی ضمانت کس نے دینی ہے، یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے، باقاعدہ ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو ان 37 اعتراضات کے بعد زمین پر لگا دینا ہے، ہم نے ان کو اتنا متنازع کر دینا ہے کہ ان کو اپنی نوکریوں کی فکر پڑ جائے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے جمہوری قسم کے رویے ہیں جو پاکستان میں پنپ رہے ہیں۔